السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس ایس چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا مشکل ترین اسلامی روحانی عمل لے کر آیا ہوں جو صرف ایک دن میں مکمل ہوتا ہے، لیکن اس کی شرائط اور طاقت دونوں انتہائی غیر معمولی ہیں۔ اگر آپ مالی پریشانیوں، قرض یا کسی بھی بڑی رکاوٹ سے دوچار ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے مشعل راہ ہے، مگر یاد رکھیں یہ عمل انتہائی سخت ہے۔ تو جو اس عمل کو کرنے کا ارادہ کریں وہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کی شرائط پہ غور کر لیں۔ عمل کی شرائط بہت زیادہ ہیں، پڑھائی تو انسان کر ہی لیتا ہے، لیکن اس عمل کی شرائط تھوڑی سخت ہیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر آئیے آزمائیں، مگر میں آپ کو سب سے پہلے عمل کی شرائط بتا دوں۔ اس عمل میں کامل پاکیزگی جو ہے وہ آپ نے 3 دن پہلے سے رکھنی ہے، جس دن آپ کا عمل کا ارادہ ہو۔ عمل جو ہے وہ چاند کی 1 سے 14 کے درمیان کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن اگر پہلی کو یا 14ویں کو کریں گے تو زیادہ مؤثر ہوگا۔ اچھا، کامل پاکیزگی آپ نے 3 دن پہلے سے رکھنی ہے، یعنی ہر طرح کا ممنوعات مکروہات سے پرہیز کرنا ہے۔ کوئی نشہ کرتے ہیں، سگریٹ، پان، حلیہ، تمباکو یا کوئی بھی تمباکو بدبودار چیز آپ کھانے کی عادی ہیں، جیسے کچا پیاز ہو گیا، سلاد کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں، کچا لہسن ہو گیا، تو ان سب چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ گوشت سے مکمل پرہیز کرنا ہے، انڈا، مچھلی کسی بھی قسم کا نہیں کھانا، یعنی ترک جمالی اور ترک جلالی دونوں کرنا ہے صرف 3 دن، اور پاک رہنا ہے۔ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ جہاں سو رہے ہیں، بستر جہاں بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ پاک، صاف، معطر ہونی چاہیے۔ خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے۔ خاموشی کی اس میں قید ہے، جس دن آپ عمل کریں گے اس دن فجر سے لے کے عشاء تک کسی سے بات نہیں کریں گے، مکمل خاموشی 24 گھنٹے۔ سفید لباس آپ کو چاہیے ہوگا، اگر نیا ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی سفید لباس اس کو دھو لیں اور اس کو لوبان کی اچھی طرح سے دھونی دے دیں، یا پھر ایک جڑی بوٹی آتی ہے افسنتی، اس کی آپ دھونی دے سکتے ہیں، وہ ہر قسم کی نیگیٹو انرجیز آپ کے دور کر دیں گے لباس میں سے نا، جس چیز کو دھونی دی جائے گی، یہ اس کی تاثیر ہے اس بوٹی کی۔ اچھا، کھانے میں آپ نے جس دن آپ عمل کریں گے نا اس دن آپ نے پانی پہ گزارا کرنا ہے۔ اس عمل میں جو ہے وہ کھانے کی ممانعت ہے صراحن۔ تو اب 3 دن پہلے تو آپ نے پرہیز ہی کھانا ہے، لیکن چوتھے دن جس دن آپ عمل کریں گے اس دن بالکل سناٹا، آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جس دن عمل کا ارادہ کریں گے تو آپ مطلب اس دن جو ہے وہ ایک لال رنگ کی شمع وہ ارینج کر کے رکھ لیں، وہ آپ کے کمرے میں روشنی کا واحد ذریعہ ہوگی۔ اس لال شمع کی روشنی میں جو ہے وہ آپ نے وہ عمل کرنا ہوگا رات والا، اور اس دن سے ایک دن آپ نے وہیں گزارنا 24 گھنٹے۔ تو یہ عمل شروع ہو جائے گا فجر میں، آپ کی فجر کی نماز کے بعد آپ نے، اچھا آپ عمل کا طریقہ بھی سن لیں، چلے اب آ ہی گئے ہم یہاں تک، تو فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، یا غنی یا مغنی، ان کا ورد کرنا ہے 3013 بار۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے مخصوص جگہ پہ کمرے میں پڑھائی والے، جس کو آپ نے بخوروں سے معطر کرنا ہے، پہلے میں سوری بتانا بھول گیا، لیکن بخور ہر عمل کی شرط ہوتی ہے۔ آپ لبان کا بخور جلائیں، آپ سندل کا جلائیں، آپ عود کا جلائیں، کوئی بھی بخور جلا سکتے ہیں آپ، اس کمرے کو آپ نے معطر رکھنا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3013 مرتبہ جو ہے وہ یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ پھر ایک سفید کاغذ پر سرخ روشنائی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 مرتبہ لکھنی ہے، اور اس میں آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ 7 دفعہ لکھنی ہے۔ ہر 10 دفعہ بسم اللہ کے بعد جو ہے آپ نے 10 دفعہ سورہ اخلاص لکھنی ہے، ہر 10 دفعہ بسم اللہ کے بعد جو ہے وہ آپ نے 1 دفعہ سورہ اخلاص لکھنی ہے۔ مغرب کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کاغذ کو پانی میں گھولنا ہے، اور
آپ کی سیاہی نکل چکی ہے کاغذ کے اندر، آپ نے اس کاغذ کو جلانا ہے اور اس کی راکھ ہوا میں اڑا دینی ہے، اور وہ پانی آپ نے درخت کی جڑ میں تھوڑا سا گڑھا کھود کر کے، پانی ادھر ادھر بہہ کر نہ جائے، اس کی بے حرمتی نہ ہو، وہ درخت کی جڑ میں ڈال دینا ہے۔ اب یہ عمل آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے، لکھنا صبح میں ہے آپ نے، سارا دن آپ جیسے بھی گزارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کچھ کھانا نہیں ہے، اور مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ اس کو پانی میں گھول کے اس کی راکھ جلا کے راکھ ہوا میں اڑانی ہے، خشک کر لیں تھوڑا سا، کوئی مسئلہ نہیں، فوراً جلانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر عشاء کے بعد آپ نے جو ہے وہ تگڑے ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے محنت کرنی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی لمبی پڑھائی ہے، 313 بار جو ہے وہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے بیٹھے ایک ہی نشست میں بغیر ہلے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، مطلب آپ آدھے گھنٹے بعد تھک جاتے ہیں بہت زیادہ، ٹانگیں سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ ہمت کر کے اگر 15-20 منٹ گزار لینا اسی نشست پہ تو وہ واپس سے سیٹ ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان مفلوجی ہو کے رہ جائے، وہ سن تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سن نہیں ہوتا۔ یہ لمبی پڑھائیاں جب آپ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اس چیز کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ یہ تو خیر آپ کا ایک ہی دن کا عمل ہے تو اتنی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک روٹی اور پانی اور روٹی آپ ایک ضرورت مند کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں ایک وقت کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کا ختم ہو چکا ہے یہاں پہ نا، پھر عمل جب مکمل ہو ہی چکا ہے، اگلے دن کا بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کسی ضرورت مند کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں۔ یہ عمل تو صرف ایک دن کا ہے، مگر آپ اس کی طاقت جو ہے نا اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ خود حیران رہ جائیں گے اس عمل کے بعد کہ یہ کس قدر زبردست عمل ہے۔ اگر مزید کوئی رہنمائی چاہیے ہو یا کوئی پریشانی ہو، مسئلہ ہو، تو آپ بلا جھجک مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 0333 1279585 0333127985۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید مؤثر اور روحانی عملیات کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زندگی کے اندھیرے ختم کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔